تو صحابہ میں سے کسی سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی اس رات قبرستان گئے ہوں. حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس رات قبرستان گئے ہوں. حضرت عمر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی, یہ کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی سنت ہے کہ جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ گئی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کا میں نے اس حوالے سے ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ ہم تک پہنچا کہ شب برات کی رات قبروں پر جانا بالکل یہ درست نہیں ہے. اگر کہیں جانا بھی ہو, کسی نے جانا بھی ہو, تو ایک بار زندگی میں وہ جا سکتا ہے, اس سے زیادہ جا ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں بعض چیزیں جو کام کرنے والے لوگ ہیں نا, بعض سوال پہلے ان سے کر لینے چاہیے اس سے پہلے کہ بندہ اپنا فتویٰ ان پر تھوپ دے. ٹھیک ہے, مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ ایک اچھے کمیڈین ہیں, ان کی ٹھیک ہے, ان کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ جغت بازی اچھی کر لیتے ہیں, لیکن یہ ان کا کام نہیں ہے کہ یہ کسی چیز کا حکم بیان کرے. کیوں کہ وہ ان کی گفتگو سے اور ان کے بیانات سے یہ بات واضح ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم سے پوچھیں کہ ہم اس چیز کو کیا سمجھتے ہیں. کسی بھی چیز کو بدعت کہنے کے لیے, یعنی بدعت سیئہ جو ہوتی ہے, بری بدعت, یا اس کو ناجائز اور حرام کہنے کے لیے پہلے تو یہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس کام کو کر رہے ہیں وہ کس نیت سے کر رہے ہیں, کس ارادے سے کر رہے ہیں, کس سوچ سے کر رہے ہیں. ہم سے پہلے پوچھیں کہ ہم وہاں کیوں جاتے ہیں یا کیا سمجھ کر جاتے ہیں. اگر تو ہم یہ کہیں کہ شب برات کو قبرستان جانا واجب ہے یا فرض ہے, تو پھر آپ اس کو ناجائز کہیں, اس کو بدعت بھی کہیں, ہم آپ کو منع نہیں کریں گے. لیکن آپ پوری اہل سنت و جماعت کے کسی بھی ایک عالم دین کا کوئی ایک بیان لکھا ہوا یا ریکارڈ پر جو موجود ہو آپ نہیں سنا سکتے کہ جس میں انہوں نے کہا ہو کہ قبرستان جانا واجب ہے یا فرض ہے. ہم تو خود کہتے ہیں یار یہ نفل ہے, نفل. شب برات کی جتنی عبادات کی جاتی ہیں وہ نوافل ہو, یعنی یہ جو رکوع و سجود کی صورت میں ہو, وہ لنگر شریف کا اہتمام ہو, محفل ہو, محفل ذکر ہو, درود و سلام ہو, قبرستان جانا ہو, یا اس کے علاوہ کوئی بھی اور دیگر ذکر اذکار ہو. کون کہتا ہے کہ یہ واجب ہے؟ پہلی بات تو یہ آپ ہمیں بتائیں نا کہ آج تک ہم میں سے کس نے کہا کہ یہ واجب ہے. اچھا, ہم اس کو خود سنت کہتے ہیں, اور سنت بھی ایسی سنت کہتے ہیں کہ جو مستحب کے زمرے میں آ جاتی ہے, کہ اگر کوئی کر لے تو ٹھیک ہے, نہ کرے تو گناہگار نہیں. ایک بندہ رات عشاء کی نماز پڑھ کے وہ سو جاتا ہے اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے. کون سا اہل سنت و جماعت کا عالم دین ہے جس نے آج تک اس کو گناہگار کہا, یا اس کو کہا ہو کہ تو نے یہ کام کیا ہے لہذا تو بہت زیادہ معصیت کا مستحق بنا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا. ہم خود نفل کہہ رہے ہیں, نفل کر لے تو ٹھیک ہے, نہ کرے تو ٹھیک نہیں ہے. کہتا نہیں جی سرکار اگر کوئی بندہ کرے تو زندگی میں بس ایک بار کرے, اس سے زیادہ کرنا جائز نہیں ہے. یہ آپ نے قانون کہاں سے نکالا کہ سرکار اگر ایک کام کو زندگی میں ایک ہی بار کریں تو امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی زندگی میں بس ایک ہی بار کرے؟ آپ وہ اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے وہ ایک کمرہ بنایا نا سرکار نے, وہ ایک ہی کمرہ تھا جہاں بیٹھ کر صحابہ کرام پڑھتے تھے. اب آپ جا کر دیکھیں وہاں 350 کمرے بنے ہوئے ہیں. یعنی آپ ایک مستحب ہے, یہ نہیں کہ ضروری تھا اس کو بنانا یا فرض تھا یا واجب تھا, لیکن مستحسن کام تھا, تو ہم اس کو برا نہیں کہتے. ایک کمرے سے 350 کمرے بنا سکتے ہیں آپ, تو ایک دن قبرستان جانے سے اسے ہر سال آپ مستحب سمجھ کے, نفل سمجھ کے کیوں نہیں جا سکتے؟ آخر اس میں حرج کیا ہے؟ یہ بدعت نہیں ہے, بلکہ اس کو ناجائز اور حرام کہنا, اس سے منع کرنا, یہ بدعت ہے. کیوں کہ بدعت اسی کام کو آپ کے نزدیک بدعت سیئہ وہی ہے کہ جو کام پہلے نہ ہوا ہو اور بعد میں لوگ اس کو کریں. آپ آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں, کوئی بھی کتاب نکال لیں آپ
کسی بھی مکتب فکر کی. اس وقت زیادہ شیعہ یا سنی تھے اور کچھ اہل حدیث اور اہل دیوبند تقریباً وہ بھی نئے ابھی شروع ہوئے تھے. آپ کوئی ان کی کتاب نکال کے ہمیں دکھا دیں 100 سال یا 125 سال پیچھے کی جس میں انہوں نے کہا ہو کہ قبرستان جانا ناجائز ہے یا حرام ہے. کہیں بھی نہیں ہے. آپ نے یہ کام شروع کیا تو آپ نے ایک نیا کام شروع کیا. اس کو برا کہنا, اس کو بدعت کہنا, اس کو ناجائز کہنا, اس سے منع کرنا, یہ کام آپ نے شروع کیا ہے اور یہ بدعت ہے کیونکہ نیا کام ہے. آپ شروع کر رہے ہیں, آپ سے پہلے کسی نے نہیں کیا ہے. اور لوگ تو قبرستان 1400 سالوں سے جا رہے ہیں. مستحب عمل ہے. اگر کوئی بندہ 13 شعبان کو جاتا ہے تو کیا وہ برا کرتا ہے؟ 10 کو جاتا ہے, 12 کو جاتا ہے, جب دل کرے جائے. سرکار نے خود فرمایا کہ نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها. پہلے میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا لیکن اب میں تمہیں کہتا ہوں جاؤ, کیونکہ اس کے ساتھ بندے کو اپنی موت یاد آتی ہے, اپنی آخرت کے لیے بندہ تیار ہوتا ہے, قبر کو دیکھ کر اپنی قبر یاد آتی ہے. اب آپ چاہیں جب جانا ثابت ہے نا تو اب اس کو ایک دن میں خاص کر کے یا کچھ لوگوں کا اکٹھے مل کر آپ کیوں اس سے منع کر رہے ہیں یار؟ آپ بلکہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بہانے سے کسی نہ کسی طریقے سے قبرستان جا رہے ہیں, جا کے اپنے والدین جو ہیں یا اپنے عزیز و قریبہ ہیں ان کی قبروں پر جا کے دعا کرتے ہیں. لوگ تو سالہ سال جاتے نہیں ہیں. قبریں جو ہیں وہ ویران پڑی ہیں. برسات کا مہینہ آتا ہے تو قبرستان کے اندر جا کے بعض قبریں ایسی نظر آتی ہیں جن میں بہت بڑے بڑے سوراخ ہو گئے ہوتے ہیں. لوگ آ کر بتاتے ہیں بیٹوں کو کہ آپ کے ابا جی کی قبر دیکھی ہے. تو کسی نہ کسی بہانے سے لوگ اگر جا رہے ہیں یا کسی طرح سے لوگ جانے کی کوشش کر رہے ہیں, جانے کو مستحب قرار دے رہے ہیں, تو آپ کو اس بات پر بلکہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ ایک مستحب عمل کو خود ہی کہیں کہ یہ سنت ہے جی, لوگوں نے اس کو سنت بنایا ہوا ہے, یا ہم نے کون سا اس کو سنت مؤکدہ بنایا ہوا ہے. ہم کو کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ بھائی ضرور آپ کریں, ہر سال ہی کریں. ہم کہتے ہیں جب دل کرے جائے.